اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ خدا نے چھٹا پارا شروع یہاں سے کیا ہے، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا، مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت۔ اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو، کپڑا شفا کیسے دیتا ہے، کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا، اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے ممبر سے اور بیان کیے گئے۔ میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ، پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے۔ انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے، پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آ کے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبد الحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کر میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش۔ ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے، حسین کا ماتم 3 نسلیں بخشوا دیتی۔ سنی کتاب سے دلیل، ایک اور دلیل سن لو جلدی جلدی۔ اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے، صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے، ٹوٹا نہیں۔ آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دانت ٹوٹا، ٹوٹنا عیب ہے، رسول بے عیب۔ دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہوتا۔ دندان مبارک زخمی ہوا، اویس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا، ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا، سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے۔ نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا او میرے صحابیوں
مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے. مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے، وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اسے میرا سلام کہنا. میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے. نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے. نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لاؤ، میں زندہ تھا. اس نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے. چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا، خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا، میں نے تجھے امانت دی، تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی. خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں ہے، غذا نرم چاہیے، چبا نہیں سکتا. جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا. پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا، عشق میں ماتم کرو، لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے. ماتم کے لیے ایک نہیں 1000 دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے نہیں کرنا ماتم رسم نہیں، ماتم عشق. تیرا دل تڑپے کہ 2 ہاتھ سینے پہ مار، اسے ماتم کہتے ہیں. حکم تھا تنویر شاہ جی ثقلین شاہ جی نے بھائیوں کا، سیدہ کی رضا شامل تھی، شہزادی کو یہاں پرسہ منظور تھا. بی بی چاہتی تھی کہ کوئی میرے حسین کو روئے. آج ہو گئی 7 محرم، بہتے دریا پہ ہو گئی حسین کی بہنیں پیاسی. نہیں، جملہ ماتم کا میں اب کہتا ہوں سادات کی نگری میں. اب میں جملہ ماتم کا کہوں گا تو اب سید ضرور چیخ مارے گا. جس کی ماں کا حق مہر پانی تھا، اس کی بیٹیاں فرات کے کنارے پہ پیاسی. دریا سے خیمے ہٹا دیے گئے، خاموش عباس نے زینب کے خیمے کی تنابیں کھولی. جب زینب کے خیمے کی پہلی رسی میں غازی کا سر آیا، رو کے کہنے لگا سچ بتا تیری ماں نے میری دعا کیوں مانگی تھی؟ عالیہ دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے. زینب رو کے کہتی ہے عباس خیمہ کھولے گا یا میں باہر آؤں؟ رو کے کہنے لگا تیرے پردے کے اوپر عباس قربان ہو جائے. 3 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. یہ امام بارگاہ میں 3 دن آئے گی حسین کی ماں. کوشش کرنا خالی نہ بھیجنا. آج پورے ملک میں حسین کے ماتمی سڑکوں پہ آئیں گے. میرا مالک ان جلوسوں کی حفاظت کرنا، میرا بادشاہ ہمیں اپنا غم نصیب کرنا. حکم ہوا ہے مجھے اس یتیم کی شہادت پڑھنے کا جس کی ماں کی بڑی حسرت تھی کہ میں قاسم کے سر پہ سہرے دوں. صدا سے معافی مانگ کے ماتم کا جملہ کرو. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کی شادی ہو. ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو اپنی زندگی مانگنا شروع کر دیتی، میرے اللہ زندہ رکھنا، بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھنا. اب بہنیں بیٹیاں ماتم کر لیں گی. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے بیٹے کے سر پہ سہرا دیکھنا. بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا تو بیٹے کے سوا ہوتا بھی کوئی نہیں. وہ
کہتی جلدی جوان ہو، میں نے باپ بن کے پالا ہے، ایک بار لال کی خوشیاں دیکھ۔ بکواس کرتا ہے وہ کمینہ جو کہتا ہے کہ قاسم کی مہندی کہاں سے آ گئی۔ کوئی حسرت تو ہے نا فروا کی، پوری کربلا حسرت ہے۔ ہم شبیلے کیوں لگاتے ہیں؟ کربلا میں تو پانی نہیں تھا۔ ابھی انہی دنوں میں بکواس کریں گے کچھ بندے، یہ مہندی کیوں نکالتے ہو؟ کربلا میں تو مہندی نہیں تھی، تو شبیلے کیوں لگاتے ہو؟ کربلا میں تو پیاز تھی۔ لیکن یہ حسرت ہے کہ وہاں کسی نے نہیں پینے دیا، ہم پلاتے۔ حسین تجھے بھوکا رکھا گیا، ہم کھانا کھلاتے۔ حسین تجھے زخمی کیا گیا، ہم اپنے بدن زخمی کرتے۔ مہندی بھی حسرت ہے۔ فروا تیرے بیٹے کی اٹھنے کسی نے نہیں دی، یہ دیکھ ہم بارگاہ میں تیرے بیٹے کی مہندی لیں گے۔ کوشش کرنا، سادات و غیر سادات سے معافی مانگ۔ 13 سال کا شہزادہ حسن کا یتیم، جب مولا حسن کو زہر ملی نا تو 3.5 سال عمر تھی جناب قاسم کی۔ جب جناب حسن کو زہر ملی تو روکے کا فروا میرا قاسم جگا۔ قاسم کو لا کے ماں نے باپ کے سینے پہ لٹایا۔ 3.5 سال کا شہزادہ۔ چلے رونے کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں، قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں سکینہ کی عمر تھی۔ حسن نے بیٹے کے سر پر ریت ڈالی، گرے بان چاک کیا، حسین کو بلایا، روکے گا حسین میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ حسین ایک احسان کرنا مجھ پر، جب دین پہ مشکل بنے اسے حسن سمجھ لیں۔ حسین مولا کی آواز آئی، اکبر سے زیادہ محبت کروں۔ کتابیں کہتی ہیں مولا حسین نے ایک خط لکھا، وہ تویز قاسم کے بازو میں باندھا، ماں سے کہا قاسم کی اگر حسین نہ مانے تو اسے یہ تویز دکھانا۔ 10 محرم 19 بار گیا قاسم حسین کے پاس، مولا مجھے موت کی اجازت دے، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ یہاں مجھے جملہ یاد آ گیا، شب عاشور ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، جناب علی اکبر اور حضرت عباس خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ عباس کہتے اکبر کل سجے گا یہاں مقتل، سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ اکبر کہتا نہ چاچا غازی، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی، تیرے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا، چاچا صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا عباس گرجے، روکا نہ اکبر، تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، تیرے جانے سے حسین بڑا غمگین ہوگا۔ اکبر کہتا تھا میں جاؤں گا، عباس کہتے تھے میں جاؤں گا۔ یا یہ 13 سال کا شہزادہ اپنے خیمے سے دوڑ کے نکلا، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہ تو جانا نہ تو جانا، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، میں تو ہوں بھی یتیم۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے مصلی چھوڑا، رو کے کہا قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے اور میری بیٹی کا نصیب اور میرے بھائی کی تصویر۔ تجھے کس نے کہا؟ اونچی آواز میں ہائے کہ جو رونے آئے، تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی نقصان، 2 گھر برباد ہو جائیں۔ آخری بار جب جناب قاسم آئے نا، مولا دے اجازت، حسین نہ مانے، روتا ہوا گیا ماں کے خیمے میں، رو کہتا اماں یتیم کی کوئی نہیں سونا۔ 19 بار گیا ہوں چچا حسین کے پاس، اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی کی آواز قاسم قریب آ، قاسم کے بازو سے تویز کھول،
بیٹے کا ہاتھ پکڑا. حسین ٹیلے پہ تھے. حسین نے حسن کی بیوی بیوہ کو آتے دیکھا. حسین نے یوں قبضہ تلوار سے سر اٹھایا. رو کے کہتے ماں کی جتنی احترام دیتی کیوں خود چل کے آئی ہے. قاسم سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کیا اس کے مرنے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ حسین نے منہ مدینے کی طرف کیا. رو کے کہا حسن تیری قربانی قبول ہونے لگی. مولا نے قاسم کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے کہا قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی؟ قاسم کی آواز شہد سے زیادہ میٹھی. مولا آنکھوں کے سامنے تیرے شہباز مارے جا رہے ہیں, مجھے اجازت دے میں زمانے کو بتاؤں میں حسن کا بیٹا. قاسم گھوڑے پہ آیا, مشکل سے پاؤں رکابوں تک پہنچے. عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا. عباس نے ماتھے کا بوسہ لیا. روگا پہلی بار جا رہا ہے میدان جنگ میں, نظریں ٹیلے پہ میری طرف رکھنا, جیسے میں کہوں ویسے جنگ کرنا. عباس ٹیلے پہ چلا گیا. قاسم ماں کے خیمے میں آیا. ماں دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی. روگا دی تاریخ نے الزام لگانا ہے تیرے باپ پہ, حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا. قاسم آج ایسے جنگ کرنا لوگوں کو پتہ چل جائے حسن کا بیٹا بھی شجاع تھا. کتابیں کہتی ہیں وہاں سے 4 بے غیرت آئے. قاسم نے پہلے ہی حملے پہ قربان کر دی. جیسے جیسے آتے رہے قاسم سروں کے گھر لگاتا رہا. ادھر قاسم دریائے فرات کے کنارے پہ آیا, فرات کا گھاٹ خالی کروایا. ماں دروازے پہ آ کے کہتی غازی قاسم سے کہ پانی نہ پینا, حسین کی سکینہ پیاسی. قاسم میری وفا پہ فرق آ جائے. کتابیں کہتی ہیں ادھر سے قاسم کا میدان میں آنا تھا. عباس ٹیلے پہ تھے. عباس ٹیلے پہ حسین غازی کو دیکھ رہے تھے. فضہ دروازے پہ تھی, زینب مسلح پہ تھی. یا یک لخت قاسم کی آواز آئی اماں میں گھوڑے سے گر گیا. قاسم کا اتنا کہنا تھا. عباس مقتل کی جانب دوڑنے لگے. حسین کی آواز رک غازی میں قاسم کو لینے کے لیے جا رکھ میرے سر پہ قرآن. ادھر سے بغیرت نے اعلان کیا حسین کی آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاؤ. چاروں طرف سے گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے. حسین نے سر سے امامہ اتارا, چادر بنائی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے رو رو کے کہا قاسم مجھے آواز دے, چاچا غریب ہو. حجروں کو ملل حجروں کو قاسم آواز دے. کہیں سے لاش نظر نہیں آئی, کہیں سے لاش نظر نہ آئی. حسین نے غربت کی کمر کو سیدھا کیا. جب کہیں قاسم کی لاش نظر نہیں آئی حسین روکے تھا چاچا بن کے نہیں, امام بن کے بلا رہا ہوں, مجھے آواز دے تو مر جائے یا میں مروں. امام بن کے حکم دینا تھا یا گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے آواز آئی چاچا تیرا حسین یہاں اور تیرا قاسم تقسیم ہو. کرو برداشت تو پڑھو اگلا جملہ, برداشت کرو تو پڑھو اگلا جملہ. حسین نے, میں غلط پڑھوں میں بی بی کا مجرم بنوں. حسین نے قاسم کی لاش, مشکل روایت جگر سنبھال کے روایت سننا, پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا. حسین نے قاسم کی لاش مقتل سے چنی نہیں, گھوڑوں سے کھینچی ہے. رو رو کے کہتا ہوں میرا لال واپس کرو, او میرے حسن کا یتیم. کسی کی فردی سے گوشت اتارا, کسی کے گھوڑے کے سم سے گوشت اتارا, اب رکھ میرے سر پہ قرآن. حسین نے قاسم کی لاش ایسے نہیں اٹھائی, ایسے نہیں اٹھائی, گٹھڑی سینے سے لگائی. روک دے زینب, فروا سے کہے دروازے پہ آ, تیرے قاسم کی بارات. حوصلہ
ایسے جیسے بیوہ ماں کی حسرت. سانس لے لو. گٹھڑی یہ آ گیا غریب کا صحرا. سر پہ قرآن رکھ کے بتا ماں نے کون سا صحرا پہنانا تھا؟ قاسم نے موت کا صحرا. جو بھائیوں والی بہنیں بیٹھی ہو، اللہ کوئی بری نظر تم پہ لائے تو وہ شمر کی بن جائے. اور میری قوم کی بہنوں، یہ گانا حسن کے یتیم کا سغرا رو رو کے کہتی رہی سکینہ میرے قاسم کو گانا. پڑھوں. وہاں سے اٹھی کوئی میری بہن، وہ یہ تبرکات لے آئی. بابا جی میں نے صحرا پڑھ دیا، میں نے گانا پڑھ دیا. جسوں کی میں تمہیں نبی کی بیٹی کا واسطہ انصاف کرنا. یہ جسوں کی سے کوئی بہن قاسم کا تاج لے کے آئی ہے. بتا سر کہاں تھا؟ کہاں پہنا تھا حسین؟ حسین رو کے کہتا زینب قاسم کا سر نہیں ملا. آقا زادی پرسا قبول کرے، محمد کی بیٹی ماتم قبول کرے. ایک روایت سن لو، صرف ایک روایت سنو. گٹھڑی سینے سے لگا کے، آواز تھوڑی تیز کرنا، گٹھڑی سینے سے لگا کے حسین خیمے میں آئے. ایک روایت سنا، ایک روایت. یہ روایت بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے. یوں گٹھڑی لایا حسین. حسین کا آنا تھا. فروہ نے حسین آتے دیکھا. وہ کہتی بی بی یتیم سمجھ کے چھوڑ آیا، میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ حسین نے خیمے میں گٹھڑی کھولی، رو کے جتنا ملا اتنا لے آیا. باقی قاسم کربلا کی خاک میں مل گیا. بی بی فروہ کی آواز آئی آقا زادی زینب ایک بار حسین سے کہے خیمے سے باہر جا، میں نے بیٹے کی لاش پہ رونا ہے. حسین خیمے سے باہر گئے. عباس نے قبضہ تلوار پہ سر رکھا. کربلا کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کے سامنے قاسم کی ماں نے سر سے چادر اتاری. قاسم کا لہو اپنے سفید بالوں پہ لگا کے کہنے لگی میری حسرت تھی جب قاسم کی شادی